السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اور وہ جو لٹ گئی میری عظمتیں میری غفلتوں کا خراج ہے، وہ جو لٹ گئی میری عظمتیں میری غفلتوں کا خراج ہے، جو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے وہی تخت ہے وہی تاج ہے، اور میری بیتی عمر کے تجربے مجھے انکشاف یہ دے گئے، یہ جو بات آج ہے کل نہ تھی وہ نہ کل رہے گی جو آج ہے۔ حضرات گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت میں پوری ملت اسلامیہ، بالخصوص ملت اسلامیہ ہندیہ اس پس و پیش میں زندگی گزار رہی ہے کہ نہ جانے آنے والے حالات آگے کے کیا ہمیں سبق دے کے جائیں گے، اور نہ جانے آنے والے حالات ہمارے لیے کیسے ثابت ہوں گے۔ یہ ہر ایک انسان کو فکر لاحق ہے۔ آئے دن کے حالات ہمیں تشویش میں ڈالتے ہیں، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ آنے والا دور ہمارے لیے مشکلات کا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، چونکہ اس وقت میں جو دور چل رہا ہے وہ حق اور باطل کے ایک دم ٹکراؤ کا دور ہے۔ پوری مغربی دنیا نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اسلام کو مٹا کے اور اسلام کو ختم کر کے چھوڑیں گے، لیکن انہوں نے یہ آج طے کیا ہے، میرے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ چکا ہے، باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کی چیز۔ مسلمانوں، یہ خیال تو چھوڑ دو کہ ہم کن حالات کا شکار ہوں گے، یہ خیال تو چھوڑ دو کہ اسلام بچے گا کہ نہیں بچے گا، یہ طرف تو اپنی عقلوں کو دوڑانا بھی چھوڑ دو۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، رب ذوالجلال کے فرمان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اسلام نہ کبھی مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، لیکن ڈر کچھ اس بات کا لگتا ہے کہ کہیں ہم کھوٹے برتن نہ ثابت ہو جائے، کہیں اللہ رب ذوالجلال اس اسلام کے غلبے کے لیے کسی اور قوم کا استعمال نہ کر لے، کسی اور قوم کو نہ لے آئے،
جائزہ لیا جاتا ہے وہ اتنے خراب حالات ہیں کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ہماری شادی بیاہوں کو دیکھو، ہماری زندگی کی تمام تر رسم و رواج کو دیکھو، ہماری بچیوں کی بے پردگی کو دیکھو، ہمارے نوجوانوں کی آوارگی کو دیکھو، ہمارے بے نمازی پن کو دیکھو، ہمارے سنت سے دوری دیکھو، فرائض سے دوری دیکھو، وہ ساری کی ساری چیزیں گویا ہمیں اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھوٹے برتن ثابت ہو جائیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ اے لوگوں، جس دور سے تم الجھ رہے ہو، جس دور کا تم مقابلہ کر رہے ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ اور اسی طرح حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، جس وقت تم دیکھو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دشمنیاں عروج پر پہنچ چکی ہے، باطل طاقتیں ساری یکجٹ ہو چکی ہیں اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب مسلمانوں کو اور اسلام کو اس ہندوستان سے مٹانا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں وہ دور عین اسلام کے غلبے کا دور ہوگا۔ وہ دور ایسا دور ہوگا کہ جب اسلام کی ہوائیں آئیں گی، یہ تمام کے تمام لوگ اپنے نظام سے تباہ ہو جائیں گے، یہ تمام کے تمام لوگ اپنی سوچ سے پریشان ہو جائیں گے، یہ تمام لوگ اس بات سے تنگ آ کر کے اسلام کی راہ اختیار کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی راہ ہے ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یوں کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم لوگ جو آج پریشان ہیں، ہم لوگوں کے سامنے جو اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہندوستان کے اوپر جس وقت ملکہ وکٹوریہ قابض آ گئی، انگریزوں کا تسلط ہو گیا، تو ملکہ وکٹوریہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ تم نے تاریخ عالم کا مطالعہ بڑی گہرائی سے کیا ہے، ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے 5ویں حصے پر اس کی حکومت تھی ملکہ وکٹوریہ کی۔ وہ اپنے وزیر سے پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ پوری دنیا کے مذاہب کی تاریخ میں تم نے سب سے بڑی عجیب چیز کیا پڑھی ہے؟ تو وہ وزیر، وہ ہندوستان کا باشندہ، وہ اس سے یوں کہتا ہے کہ میرے سامنے سب سے بڑی عجیب چیز تاریخ کے مطالعے میں سامنے آئی ہے، وہ ہے مسلمانوں کا عروج، مذہب اسلام کے ماننے والوں کا عروج۔ انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، جو محمد الرسول اللہ پر نازل کی ہوئی کتاب ہے، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، جب یہ لوگ اس کتاب کو اپنی زندگی میں رہبر کامل کی حیثیت سے مانتے ہیں، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے، ہم بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سارا عالم جگمگائے گا۔ میں نے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اس وقت کے اگر نظام عالم پر غور کر کے انسان دیکھتا ہے، اپنی نظر دوڑاتا ہے، مؤرخین تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، سیرت نگار سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام حالات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں بے حیائیاں عروج پر تھی، اس وقت میں کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا جاتا تھا، اس وقت میں شراب نوشی عام ہو چکی تھی، جوا سٹا عام ہو چکا تھا، طاقتور کمزور کو دبانے میں فخر کرتا تھا، ہر ایک مالدار غریب کو دبانا اپنا حق سمجھتا تھا۔ غرض یہ ہے کہ پوری کائنات
نظام مفلوج ہو چکا تھا. اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ سب سے پہلے یوں کہتا اے لوگوں نمازیں پڑھو بت پرستی چھوڑ دو میرے اس گھر کو بتوں کی عبادت سے پاک کر دو. جس گھر کو میری عبادت کے لیے بنایا گیا اس کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا. اس کے بعد یہ طوفان نوح میں ختم ہو چکا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر کی اور آج تک 14 مرتبہ اس کی تعمیر ہو چکی ہے. اللہ چاہتے تو یوں کہہ دیتے کہ لوگوں بت پرستی چھوڑو میرے اس گھر کو بتوں کی عبادت سے پاک کرو میری عبادت کرنا شروع کر دو. اللہ چاہتے تو یوں کہہ دیتے لوگوں شراب چھوڑ دو. میرے نبی نے فرمایا الخمر جماع الاسم شراب تمام